اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت سے آغاز کر رہے ہیں آج اپنے لیکچر نمبر 21 کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ لیکچر نمبر 21 مینس پارہ نمبر 21، یعنی ہمارا آج 21واں سپارہ ہے۔ 21ویں سپارے میں الحمدللہ آج بہت سی باتیں کرنے کا ہمیں پھر موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے۔ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ایز یوزول جو ہمارا پیٹرن ہے وہ کر لیں۔ 21ویں سپارے میں جو صورتیں ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے کل آغاز کر لیا تھا 20ویں سپارے میں سورۃ العنکبوت کا، اس کا باقی حصہ الحمدللہ وہ سب سے پہلے بیان کیا جائے گا۔ پھر 21ویں سپارے میں سورہ روم ہے، انشاءاللہ اس کی بات بھی کی جائے گی۔ مشہور سورت سورہ لقمان وہ بھی 21ویں سپارے میں ہے، اور سورہ احزاب اس کی ابتدا بھی 21ویں سپارے سے ہو رہی ہے۔ 22ویں سپارے میں بھی سورہ احزاب کا حصہ موجود ہے، لیکن 21ویں سپارے میں جو مضامین ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ 21ویں سپارے میں آل ٹوگیدر ان تمام صورتوں میں جو خاص پوائنٹس آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے یہ کہ سپارے کی ابتدا میں تلاوت قرآن پاک کا اور نماز کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس پر بات کریں گے۔ نماز کی شرائط، اس کے آداب کیا ہیں، مختصراً بات کی جائے گی۔ نماز میں 3 جو صفات ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، کیا خاص پوائنٹس ہیں، مثلاً اخلاص ہے، خشیت ہے، اور ذکر اللہ جو نماز کی جو بیس ہے، جو بنیادی باتیں اس پر بات کریں گے۔ اور کون سا عمل نماز حقیقی نماز نہیں ہے، یعنی حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کون سا عمل ہماری نماز کو فاسد کر دیتا ہے یا ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا۔ اور اس حساب سے ہم انشاءاللہ اپنی تصحیح کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر اپنی زندگی میں کس طرح ہماری زندگی میں چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی نماز یا نظام صلاۃ کی اہمیت کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی جو علامات تھی ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا فرمایا گیا وہ بات کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب تھی، اس میں جو ایمان نہیں لائے اور حجت بازیاں کرتے گئے، بحث کرتے گئے، ان کی جہالت کس درجے پر پہنچی ہوئی تھی اس کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر قرآن پاک کے سائنسی انکشافات، دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کی بگننگ، جس کی ابتدا، جس کا آغاز قرآن پاک سے نہ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی میری اس بات کو سمجھ نہ پائے یا اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے تو میں بہت یقین سے بات کہہ سکوں گی کہ وہ اتفاق نہ کرنا اس کا قرآن پاک کو نہ سمجھنے کے سبب سے ہوگا۔ یعنی ہم سمجھتے نہیں، میرے بہت سے سبجیکٹس نہیں رہے ایسے جو قرآن پاک میں ہیں، لیکن جب میں تفسیر قرآن پاک بیان کروں اور ریلیٹڈ شعبے سے یا اس سبجیکٹ سے کوئی ریلیٹڈ پرسن آپ کے لیکچر میں، آپ کی نشست میں، مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ اس بات کی حقیقت یوں ہے، یہ تو اس مضمون کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ تو اس شعبے کا تذکرہ ہے، تو پتہ چلتا ہے اچھا سبحان اللہ، کیونکہ ہر شخص ہر فیلڈ کا ماہر تو نہیں ہے، بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھ پاتے، تو وہ بھی قرآن پاک کے سائنسی انکشافات کیا ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ آج وہ انسان جو ہر چیز کو سائنس کی روشنی میں، لاجک میں، دلیل میں دیکھنا چاہتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اس کی سچائی کا یقین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کی اعجازی شان کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہجرت میں تنگ دستی کا خوف جن کو ہوتا ہے اس کے احکامات کیا ہیں وہ بھی بیان کی گئی۔ پھر آخر میں آخری آیت میں ایک طرح سے پوری سورت کا خلاصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر اگلی سورت اللہ کے حکم سے شروع کریں گے، سورہ روم والوں کے بارے میں، ان کی جو فتح کے بارے میں پیشن گوئی تھی اس کا اس میں بیان ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے روم کی، سورہ روم کی قرآن پاک کی پیشن گوئیاں، جیسے ہم نے بات کی نا کہ سائنسی دلائل قرآن پاک میں ملتے ہیں،
ایسے ہی قرآن پاک میں بہت بہت بعد آنے والے یا اگلے کئی سال بعد آنے والے جو پیش آنے والے واقعات تھے، ہونے والی چیزیں تھیں، ان کا بیان بھی قرآن پاک میں ملتا ہے جو حرف باہر سچ ثابت ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں کا پورا ہو جانا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا اور سچا کلام ہے۔ 9 سال کے بعد رومیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایرانیوں پر غلبہ عطا فرما دیا تھا، اور جو ان کو فتح کی پہلے سے خبر دے دی گئی تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت بات اس صورت میں کی گئی ہے کہ 2 گروہ ہیں انسانوں کے، ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے وجود، اس کی عظمت کے دلائل اس صورت میں بھی بیان کیے گئے۔ پھر بتا دیا گیا کہ اہل حق بالآخر غالب آتے ہیں، اور اگر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں۔ پھر کفار مکہ کو کہا گیا کہ مردوں کی مانند ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتی رہتی ہوں پہلے بھی کہ زندگی اور موت کا کانسیپٹ ایک تو جنرل ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور ایک کانسیپٹ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ چلتے پھرتے انسان جو نظر آتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ مردوں کی طرح ہیں، یعنی بالکل بے جان۔ پھر انشاءاللہ سورہ لقمان کی بات کریں گے، وجہ تسمیہ پر انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا ایک دائمی معجزہ ہے۔ یعنی باقی معجزات تو یوزلی یہ ہوتا تھا نا کہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں مطالبہ کرتی تھی یا نہ بھی کریں تو وہ دکھایا جاتا تھا تاکہ ان کو نبی کی صداقت سمجھ میں آئے، تو وہ اسی وقت معجزہ موجود ہوتا تھا۔ اس وقت جو موجود لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور باقی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن قرآن پاک تا قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے وہ معجزہ ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی رسالت کی بار بار شہادت پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے فلکیات کی کیا حقائق ہیں، کیا دنیا ہے، اس کا بیان کیا گیا، پہاڑوں کا بیان کیا گیا، زمین کا، فضائی اور سمندری جانوروں کا بیان کیا جا رہا ہے، آسمان سے بارش برسنا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ہم تو یوز ٹو ہیں، یہ سب منظر دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس پر غور و فکر کریں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور انسان ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی جس رب نے ان تمام چیزوں کو اس قابل بنایا ہے وہ کیا اعلیٰ شان والا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی، یہ تو ہم سب مثال دیتے ہیں، فلاں چیز کا علاج یا فلاں چیز کا حل تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت لقمان بہت حکمت والے، بہت ہی بڑے دانا تھے۔ ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں اور ان کی وہ وصیتیں ہیں جو بظاہر انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کی ہیں، لیکن ہم سب کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت خوبصورت لیسنز ہیں۔ تو وہ تمام ان کی جو وصیتیں ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا کیا پوائنٹس ایسے ہیں جنہیں ہم سب نے اپنی نظر میں رکھنا ہے۔ شرک سے بچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرنا، کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ غیب کی حقیقت، غیب کیا ہے، غیب کس کو عطا کیا جاتا ہے، کیا اس کی صورتیں ہیں، اس طرح سے۔ پھر سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ بھی اس سپارے میں موجود ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت اس میں بیان کی گئی، قدرت الہیہ کے دلائل دیے گئے، انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا، مجرموں کا کیا انجام ہوگا، مومنوں کی حالت کیا ہوگی، واضح دونوں گروہوں کا معاملہ بتا دیا گیا، جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہوگی وہ بھی تذکرہ ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں جو سملیرٹیز تھیں، جو کامن پوائنٹس تھے، جس کو کہتے ہیں مشابہت، وہ کیا کیا تھے، کیا مرکز سے، اس کو تھوڑا سا اس کا کمپیریزن ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ احزاب شروع کریں گے، سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ پہ بھی بات کریں گے، سورت کے موضوعات کیا ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اس سورت میں بہت اہم احکامات ہیں، خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے
4 امور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا گیا اور اہم باتوں کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی. جو جاہلانہ خیالات تھے، تصورات تھے، ان کا سختی کے ساتھ رد کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے. یعنی انسان یا تو ہدایت پر ہے یا گمراہی پر، یا تو ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے. پھر زمانہ جاہلیت میں ایک رواج پڑ گیا تھا عرب میں، زہار کر لینا، اپنی بیویوں سے الگ ہونے کی قسمیں کھا لینا. اس کی حقیقت اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. منہ بولے بیٹے، منہ بولے رشتوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کے شرعی معاملات کیسے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بھی واضح فرمایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آپ کی امت کے لیے کیا ہے، آپ کی ازواج کی حیثیت امت کے لیے کیا ہے، وہ کیا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی تذکرہ ہے. غزوہ احزاب جو پیش آیا تھا اس کا تذکرہ، غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ، مزید فتوحات کی جو آنے والے وقتوں میں ہونی تھی ان کی بشارتیں دی گئی. فارس اور روم کا تذکرہ بھی اس حوالے سے ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی اس کا بھی بیان کریں گے، اور حکمتیں کیا ہوتی ہیں مختلف مشکل حالات میں، جب بظاہر انسان کو اپنی ناکامی یا اپنا زوال یا اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، یا وہ خود کو کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، تو حقیقت میں نظام کائنات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت ہے، ارادہ ہے، وہ بالکل دوسرے رخ پہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو فتح اور کامیابی اور نجات اور فائدے پہنچانے کے لیے سارا نظام متحرک ہوتا ہے، یعنی حرکت میں ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج بات کریں گے. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سورہ عنکبوت شروع کر چکے تھے اور 20ویں سپارے میں بھی ہم نے اس سے متعلق چند احکامات پڑھے تھے. 21ویں پارے میں پہلی آیت حقیقت میں جو سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے. یہ پھر یاد رکھیے گا، 21ویں سپارے کی پہلی آیت میں یہ احکامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سبحان اللہ. تھوڑا سا میں ترجمہ آپ کو اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب دیکھیں فعل امر ہے نا، اتلو ما اوحی الیک، ان کے سامنے تلاوت فرما دیجئے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے. الیکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور میں نے ہمیشہ آپ کو یہ پہلے بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی چاہے یہ ضمائر میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. تو بحیثیت مسلمان جو یا امت ہمارا فرض ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، وہ یہ کہ جب بھی ایسے سیغوں میں بھی چاہے محمد اسم نہ بھی ہو، پڑھیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں. یہ ایک طرح ایک درود شریف ہو جائے گا. اور اگر کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے حبیب یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے. فرمایا جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، پڑھ کر سنائیے اور نماز قائم کریں. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی بات ہے ذکر. اس کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں. یہ موضوع بہت اہم ہے، اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم گفتگو کرتے بھی رہے ہیں. ابھی آج اتنی بات ہمارے لیے اہم ہے کہ نماز کی کچھ ظاہری شرائط ہوتی ہیں اور کچھ باطنی. ظاہری شرائط میں سے کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا، یعنی کوئی بھی نماز آپ اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. وقت ہوگا تو ہی وہ فرض ہوگی، اس کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں. اس کے لیے باوضو ہونا، آپ کا لباس پاک ہو، جس جگہ نماز ادا کرنی ہے وہ بھی پاک ہو، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے، جیسے کوئی بہت زبردست پریزنٹیشن آپ کو دینی ہوتی ہے، سبمٹ کرنی ہوتی ہے، یا جس دن آپ کو کوئی پریزنٹیشن آپ کی کسی نے پلان کر دیا، اب آپ اس دن اپنی تیاری پہ کیسے آج میری پریزنٹیشن ہے تو مجھے اچھا لگنا ہے، مجھے یہ ڈریس بنانا ہے، پہننا ہے، مجھے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنے الفاظ کا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی باڈی لینگویج کا خیال رکھنا ہے. تو یہ تمام باتیں اب آپ سوچیں کہ آپ کی پریزنٹیشن ہے ایک طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ مومن کی معراج بھی کہلا رہی ہے. اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کی معراج، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، مولا علی کا قول بہت ہی پیارا ہے. فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں، بات کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ذکر بھی ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو گئی. تو نماز کی اصل روح کیا ہے؟ نماز کے بیسیکلی 5 وقت پرٹیکولرلی بنانا اور پھر ان کو ادا کرنا فرض قرار دے دیا، یہ کیا تھا، کیوں تھا؟ یہ اللہ کا ذکر تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہم کر ہی سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. پھر یہ پرٹیکولر ایک ریچول، ایک عجیب ایک طریقہ ہے، ایک مطلب پرٹیکولر انتظام، وضو کرنا ہے، پھر قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے، ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے، ہاتھوں کو باندھنا بھی ہے، رکوع میں بھی جانا ہے، سجدے میں بھی جانا ہے. با جماعت مردوں کے لیے نماز فرض کی گئی، اس میں حدیث مبارکہ میں آ گیا 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب نصیب ہو جائے گا بنسبت اکیلے پڑھنے کے. تو یہ سسٹم دیا ہے پورا، یہ مسلمانوں کا ایک سوشل سسٹم، خوبصورت سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے، کمیونٹی کا آپس میں لنک بنانے کے لیے، ان کی آپس میں نو ہاؤ ہو، انڈیویجول بھی اثرات ہوں، صاف ستھرے رہیں. یہ میں صرف کی پوائنٹس آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، قلب کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، لباس بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے تو دوسرے مسلمانوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں ان کے اچھے برے حالات کا پتہ ہوتا ہے، ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ان کے غم میں ان کی غم گساری کرتے ہیں. یہ سب مقاصد ہیں. اگر نماز یہ مقاصد پورے نہیں کر رہی، اگر نماز ہمیں کسی کا حق مارنے سے نہیں روک پا رہی، اگر نماز ہمیں ظلم سے نہیں بچا پا رہی، نماز اگر ہمیں کسی طرح کی بدعنوانی سے نہیں روک پا رہی، تو پھر وہ نماز کیا ہے؟ آپ اچھی طرح یہ بات سنتے اور جانتے ہیں، اور پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ کئی لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز اپنی جگہ ہے اور باقی کام اپنی جگہ. بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، کڈنیپنگز ہو رہی ہیں، رابریز ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نماز ہم نہیں چھوڑتے. تو جب یہ بات آ جاتی ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس کے 2 مفہوم ہمارے سامنے آتے ہیں. جب فرما دیا نا بے شک نماز روکتی، تنہا نہیں، عن المنکر والی بات یاد رکھیے گا، روکنا، منع کرنا، برائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، بے حیائی سے. اب دیکھیے اس کے 2 پوائنٹس ہو گئے. ایک تو یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے انسان کا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور نفس کی اور دنیا کی محبت گھٹ جاتی ہے. زیادہ تر انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ یوزلی جو برائیوں کے اگر آپ موٹیوز دیکھیں گے اور آپ ریزن دیکھیں گے تو اس میں پیسہ یا پھر نفسانی خواہش انوالو ہوتی ہے، نفس پرستی یا دولت. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا غلبہ کم ہوتا جاتا ہے اور اللہ کی یاد دل میں زیادہ جگہ بناتی جاتی ہے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو تو ہمیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنا، ترک کرنا پڑے گا. تبھی بارگاہ الہی میں ہماری عبادات قبولیت کے درجے پائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ نماز اپنی جگہ اور چوری اپنی جگہ. وہ کیسے کیسے واقعات ہیں بھائی، گھر میں آ گئے ڈاکو اور ڈاکوؤں نے کہا جلدی جلدی سب سامان گھر سے لوٹا،
زیور کیش جو بھی تھا جمع کیا، اور ڈانٹ رہے گھر والوں کو جلدی کرو، جلدی جلدی سب چیزیں اس بیگ میں ڈالو، ہماری نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو یہ تو بڑا ہمارا برا حال رہا ہے۔ اور مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کربلا کے موقع پہ واللہ عالم کیا کیا حالات ہوئے ہوں گے، لیکن ایک یہ بھی بات ہم تک پہنچتی ہے کہ یزید کی جو فوج تھی، جب وہ شہادت امام حسین کر چکی اور جب وہ اس پورے گھرانے پر حملہ کر رہے تھے، تو ان کو یہی تھا کہ جلدی یہاں سے نکلو، نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو یہ ہماری ہسٹری میں بھی ہے کہ ہم دین کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کو اور جو ہمارے پر فرائض ہیں اپنی مرضی سے لے کے چل رہے ہیں۔ ان کا جو مقصد تھا، ان کی جو روح تھی، وہ ہم نے بالکل فنا کر دی۔ اسی لیے بہت وضاحت سے بتا دیا گیا کہ شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے گی، تبھی فوائد حاصل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے نماز میں 3 صفات ہیں۔ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ خشیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، اس کا ڈر ہو۔ اور ذکر، یہ اس کی خاص روح ہے۔ اب اخلاص وہی ہے کہ اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی کام، ایک ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا، تو وہ عبادت اس کی پرسنالٹی میں چینج بھی لے کر آئے گی۔ لیکن جس شخص نے اس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس کی شخصیت میں پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر ڈر ہوگا، حساب کتاب کا ڈر ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا، یا دوزخ کا یا اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، تو بھی انسان برائیوں سے بچے گا۔ پھر ذکر الہی، جو ذکر کو 2 صورتوں میں ڈیفائن کروں گی۔ قرآن پاک ہی کے مطابق ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے، اور ذکر قرآن پاک کو بھی کہا گیا، اور قرآن پاک کا ایک نام بھی الذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، جو فریکوینٹلی ہمارے منہ سے روزمرہ پورے دن میں جملے نکلتے ہیں اللہ کی یاد میں۔ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، چھینک آ گئی، الحمدللہ کہہ دیا، کوئی ایسی بری بات سن لی تو لا حول ولا قوت کہہ دیا، استغفر اللہ کہہ دیا، اچھی چیز دیکھی، اچھی خبر سنی، ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہہ دیا، یا کوئی پرٹیکولر ذکر کریں یا تسبیح پڑھیں، یہ سب ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر واضح بتا دیا کہ جس شخص میں یہ صفات نہیں ہوتی، اس کی پھر نماز بھی نہیں۔ اپنی نمازوں کا ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں، جیسے سورہ ماؤن میں بھی کہا گیا ہے نا، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، لوگوں کو معمولی برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، بخل یا انسانیت کا احساس نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نمازیوں سے فرمایا یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی نہیں ہیں، شعبدے باز ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس سے زیادہ راضی اللہ مخلوق خدا کی خدمت سے ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کتنی دفعہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کی کمی کوتاہی کو جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کسی بندے کا ہم نے دل دکھایا یا اس کا حق مارا یا کسی مجبور بے بس کی مدد نہیں کی جبکہ وہ ہماری مدد کا محتاج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے اپنی نمازوں کا، اور انسانیت کا خیال رکھنا، اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو بس یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز جو ہے وہ مسجد تک ہی نہ چھوڑ کر آ جائیں، بلکہ اور گھر میں بھی ہیں تو جائے نماز تک ہی نماز نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی میں بھی وہ نظر آنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے جو میں ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت دی ہے، اور جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اور جب بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد مشرکین کی تھی جنہوں نے تکذیب کی، یعنی جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل بھی پیش کیے۔
اب یہاں پہ جیسے فرما دیا کہ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی مائل ہو رہے ہیں حق کی طرف، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ناشکرے ہیں، کافر ہیں۔ اچھا دیکھیے، کافر کہتے ہیں نا، کافر کی ٹرم ہمارے ہاں جو مسلم نہ ہو اس کو کہتے ہیں ڈس بلیورز، نان بلیورز، یا جو صاحب ایمان نہیں ہے۔ دراصل کافر یا کفر کہتے ہیں ناشکری کو، احسان فراموشی کو، کسی کی دی گئی نعمت کو، یعنی گریٹیٹیوڈ جو یہ کہتے ہیں نا، آپ گریٹیٹیوڈ پے نہیں کر رہے، آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں اس کے بجائے۔ انفیکٹ کفر یہ ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون، کافر ہے تو وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو کافر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک آبویس فیکٹ ہے کہ کافر تو انکار ہی کرتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ کفر سے ان کا بے دین ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ناشکرے ہیں وہ لوگ، احسان فراموش ہیں، اور اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، ایک ایک سانس ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا محتاج ہے۔ پوری دنیا کتنی بے بس ہے آج، کون اس بات کو نہیں دیکھ رہا، سمجھ رہا؟ کیا کوئی اکوپمنٹ، کیا سائنس کی کوئی ترقی، کیا کوئی طاقت، کیا کوئی بھی اسٹریٹجی ہمیں بچا پائی موت سے؟ یا ہمیشہ جب ایسی وبائیں آتی ہیں، جب حادثات پیش آتے ہیں، انسان کتنا بے بس اور مجبور ہے، چھپ کر بیٹھ جانے پر، آئسولیٹ ہو جانے پر۔ بہت سورما ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت عقل مند ہیں تو نکل آئیے باہر، لیکن احتیاط، کیونکہ ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم ان بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو ہم احتیاطی تدابیر کرتے ہیں۔ دین اسلام کا حکم بھی یہی ہے، احتیاط کریں، پرہیز کریں، علاج کریں، اور اینڈ آف دی ڈے یہ آپ کا ایمان ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب وہی ہونا ہے جو اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم پرہیز کریں، موت کا دن تو پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ بہت سے ہمارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں ہی یہ لکھا ہے کہ اگر ہم علاج کریں گے تو ہمیں شفا ملے گی، تقدیر میں ہی یہ لکھا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں گے تو ہم بچیں گے، اور پھر بھی اگر موت آنی ہے تو وہ اللہ کی رضا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس حماقت کی بات کے اوپر ڈٹ جائیں، ہم تو پرہیز نہیں کریں گے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کو ایسی مثالیں کبھی نہ ملتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کی فرضیت کی بات ہوتی ہے تو نہ فرماتے کہ راستے میں اگر وبا ہو تو حج کے سفر کے لیے نہ نکلو، فرماتے تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو، جاؤ، راستے میں مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر پہنچ گئے تو بخشے جاؤ گے۔ ایسی تو کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو کیا معاذ اللہ ہمارا تقوی اللہ کے حبیب سے زیادہ ہو گیا ہے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناشکرے لوگ ہیں، ہر دلیل کو دیکھ کر بھی، دلیل کو پہچان کر بھی ہر نعمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی دی ہوئی خوراک کھا رہے ہیں، اس کی عطا کی ہوئی زمین میں بس رہے ہیں، اس کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں مان رہے۔ یہ تو بالکل ایسے نا آپ کا کوئی مخالف ہے، یعنی دنیا کی مثال دے لو، کوئی آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے جو مخالف ہے، یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے اس کو ووٹ بھی نہیں دیا، انفیکٹ آپ پوری کوشش کرتے رہے کہ یہ اقتدار میں نہ آئے، پاور میں نہ آئے، سلیکٹ نہ ہو، لیکن جب وہ سلیکٹ ہو گیا تو اب آپ اس سے ساری مراد لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سارے پرابلمز کو بھی سنے، وہ سولوشن بھی دے، آپ کو ہر طرح کا فائدہ بھی ملے، آپ ہر طرح کا فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں، بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، اس کے نام کو بھی یوز کر رہے ہیں، اس کی
اس کا ریفرنس بھی استعمال کریں، لیکن آپ اس کے مخالف ہیں، آپ اسے نہیں مان رہے، تو کیسا محسوس ہوگا ایسے شخص کے بارے میں؟ تو ہمارا یہی حال ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر اسے نہیں مان رہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ سب سے بڑے ناشکرے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا اور اس کی قدرت کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے نہ کوئی، اچھا دیکھیے، قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، یا بعض جیسے مشرکین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس کی دلیل میں کیا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جب آپ اس قوم کے درمیان تھے، یعنی 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا ہے نا، تو فرمایا کہ آپ کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی آپ نے کسی دنیاوی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ کیا یہ اس بات کے گواہ نہیں ہے؟ اچھا ایک چیز مجھے کلیئر کرنے دیجیے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اس سے پہلے یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب آپ نے کبھی پڑھی، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا، یعنی دنیا میں کسی شخص نے کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا، کوئی یہ پروف نہیں پیش کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھنا سیکھا یا کبھی کچھ لکھا یا کچھ پڑھنا سیکھا یا کچھ ریڈنگ کی۔ اب اس کا جو نچوڑ ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اللہ کے حبیب کا استاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہو۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کیوں انتظام فرمایا کہ کوئی دنیاوی استاد نہیں رہا؟ تاکہ اسی الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ جس شخص کو لکھنا ہی نہیں آتا، آپ یہ کہیں کہ اس نے لکھ لیا ہوگا۔ جس شخص نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب سے پڑھ پڑھ کر بیان کر دیتے ہیں ان کی کتابوں سے۔ مگر یہاں دوسرا پہلو، یہ تو نقطہ نظر ہو گیا کفار کا کہ وہ یہ نہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے، وہ یہ بات ثابت نہ کر سکیں کہ اللہ کے حبیب نے لکھ لیا یا پڑھ لیا۔ یہ بات اس طرف ہو گئی۔ اب ذرا دوسری طرف ہمارا عقیدہ، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا سوچنا کیا ہے؟ بہت سے ہم میں سے مسلمان، آئی تھنک میجورٹی، مائنورٹی ہوں گے کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے لوگ، لیکن میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات گستاخی ہے، بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی، فرمایا اقرا، پڑھیے، پڑھتے چلے گئے، قرآن نازل ہو گیا۔ تو کیا پڑھنا نہیں آیا؟ من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اعلان نبوت، اس کو کلیئر کر لیجئے، اعلان نبوت سے پہلے نہ کبھی آپ نے کچھ پڑھا اور نہ کسی سے لکھنا سیکھا۔ یعنی کوئی دنیاوی استاد یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں نے ان کو لکھنا سکھایا اور میں نے پڑھنا سکھایا۔ اور اس زمانے میں تو ایسا کوئی، آپ خود ہی سمجھتے، لائف سٹائل تھا ہی نہیں کہ کوئی چپکے چپکے کچھ سیکھ پڑھ لے اور لوگوں کو خبر نہ ہو۔ بالکل اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، مگر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب کے سامنے ہی موجود تھے، آپ کی 40 سالہ حیات مبارکہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھی، تو انہیں یہ پتا ہے کہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ بات۔ مگر یہ کہنا کہ اللہ کے حبیب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو مسلمان آج بھی اس پر ڈٹے پڑے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک سکھایا، صاحب یعنی ایک بک کا رائٹر ہو، فرض کیجئے مصنف ہو، اور آپ اس کو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ کمال کی بات، اللہ کے حبیب صاحب قرآن ہیں،
قرآن ان پر، ان کے قلب پر نازل ہوا ہے. قرآن انہوں نے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ سمجھایا ہے، سنایا ہے. یعلموہم الکتاب والحکمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. یہ نہیں فرمایا کہ صرف تلاوت کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو جس نے خود لکھا پڑھا نہ ہو کسی کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ کوئی ہمارا استاد جس سے ہم سیکھنے جاتے ہیں، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ارے آپ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے استاد پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ان کے پاس کیا سیکھیں گے؟ کیا سیکھنے جاتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی تو نبیوں کے سردار، امت میں پوری دنیا کے سب انسانوں سے افضل، خیر البشر، افضل البشر. تو آپ کو آتا ہو لکھنا پڑھنا اور اللہ کے حبیب کو نہ آتا ہو؟ یہ تھوڑی سی ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. یعنی بس سنی سنائی باتیں آگے سے آگے، آگے سے آگے بتاتے چلے جاتے ہیں. دوسروں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں کسی نے گستاخی کر دی تو. خود ہمارا حال یہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ. لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے نہ کبھی لکھا، نہ کبھی پڑھا اور نہ کسی سے سیکھا. یہی معجزہ تھا کہ جس نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا وہ آپ کو بتائے اتنا مبارک کلام جو حکمتوں سے پر ہے. تو یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر بہت زیادہ کر لیں. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے جب میں اپنے ہی مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ باتیں سنتی ہوں. ایک چھوٹی سی بچی کسی ریفرنس سے مجھے ملی تو وہ ان کے والد نے بتایا کہ سلیبس کی بک ہے، ابھی کلاس 3 میں ہے یا 2 میں ہے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی امی تھے. تو بچی نے پوچھا امی کسے کہتے ہیں؟ تو ٹیچر نے ایکسپلین کیا پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ ان پڑھ تھے. اب آپ اپنے سلیبس کا حال دیکھ لیجئے. آپ ایک 2-3 سال کی، 4-5 سال کی جو بھی بچی کی ایج ہے اس کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آپ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ. حیرت ہوتی ہے مجھے ہماری عقلوں کے اوپر. پھر میں نے ان کو لکھ کر دیا اور میں نے ان کے فادر سے کہا کہ پلیز اسکول جا کر آپ یہ بات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی امی اس لیے تھے کہ ایک تو ام القری یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، دوسری بات یہ کہ کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. جو کچھ سیکھا براہ راست اللہ سے سیکھا. دنیا میں کسی نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا. یہ ترجمہ بتائیے امی کا. تو اللہ نے انہیں خیر ہدایت بھی دی تو انہوں نے اس بات کو سمجھ بھی لیا. ورنہ ہم لوگوں کی عقل کا حال یہ کہ غلط کانسیپٹ پہ جڑے رہتے. یہ اتنے لوگ کہہ رہے تھے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے قرآن پاک میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا بار بار ہمیں حکم دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے یہاں پر اس کو ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ منکرین کو جواب دے دیا گیا کہ تم اس بات کے گواہ ہو. تم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا. جہاں تک معجزات کی بات ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ مانگتے ہو، تو یاد رکھو کہ معجزے کا لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست یا کسی بھی نبی کے ہاتھ میں براہ راست نہیں ہوتا. وہ معجزہ بھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. ایک بات یہ. دوسرا یہ فرما دیا گیا کہ تم معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ قرآن جیسا عظیم معجزہ نہ کبھی کوئی پہلے پیش کر سکا، نہ کسی نے تصور کیا. اتنا عظیم معجزہ کہ بڑے بڑے اس کی دلیل دیکھیے نا. جب اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لا کے دکھا دو اس کے مثل. اتنے فصحا، اتنے مبلغ، اپنے آپ کو ادیب، بہت ہی اپنے آپ کو اہل زبان کہنے والے. شاعری 1 سیکنڈ میں کوئی ان کو موضوع دے دے اور ڈھیر لگا دیں گے وہ شاعری لکھ کر اس کے اوپر. اتنا ان کا شعور تھا، علمی سطح ان کی ایسی تھی. لیکن کوئی قرآن پاک کے مثل یعنی اس سے کمپیٹیبل
یا اس کے جیسی یا اس سے ملتی جلتی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا. یہ پروف ہے اس بات کا کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اور بھی کئی انسان بنا لاتے, نہیں بنا سکے. اسی طرح قرآن پاک کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. قرآن پاک کی سائنسی تحقیقات آپ دیکھیے, ایک ایک بات قرآن پاک سے جو اس کے انکشافات ہو رہے ہیں آج بھی. اور وہی والی بات ہے کہ ہزاروں ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی, ہم نے ایکسپلور نہیں کی, ہمیں ابھی تک وہ سمجھ میں نہیں آئی. اور بہت سی چیزوں پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس پر کام کیا جا رہا ہے. اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے بدو اور عجم کے دانشور اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہی تھے, مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ لے گا. آج بھی دیکھیے تھوڑی ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. یعنی ہمیں اپنے لڑنے جھگڑنے سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے اور اپنے آپ کو متقی کہنے اور دوسرے کو مشرک یا کافر کہنے سے فرصت ملے تو ہم کچھ کام کریں نا, دین کی خدمت کریں. ہم بجائے ایک دوسرے کو فتویٰ دینے کے اور ایک دوسرے کی باتوں کو نوٹ کرنے کے اور ان کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے, اگر ہم لبریٹ کریں اور ایکسپلین کریں اور دعوت دیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ سائنس انفارمیشن ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت اس کی تائید میں, یعنی اس سے ریلیٹڈ یہ قرآنک ورس ہے. میں نہیں کہتی کہ پوری دنیا اس کو مان لے گی, لیکن بہت لوگوں میں آج شعور ہے. جیسے سائنس کی کوئی ترقی ہوتی ہے تو وہ اس کو مانتے ہیں. اب آپ کو کس نے بتایا تھا یہ وائرس ہے؟ آپ سب مان رہے ہیں نا, کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس کو؟ لیکن نہیں بھائی, سب یہی کہہ رہے ہیں. آپ لیب ٹیسٹ کروا کر آتے ہیں, پازیٹیو آتا ہے تو مانتے ہیں نا پازیٹیو, کہتے ہیں کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو, پازیٹیو نہیں ہے. یا نیگیٹو آتا ہے تو آپ اس سے لڑتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں یقین کرتا, آپ کی رپورٹ غلط ہے. تو ہم ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, سائنس پہ بھروسہ کرتے ہیں, میڈیسن پہ, ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن کی آیات کو غور سے دیکھیں گے, دیکھیے یہ دین ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جو کہہ دیا گیا بس ماننا ہے, انت وشواس, وہ بات تو ہے ہی نہیں. بلائنڈ فیتھ بالکل نہیں ہے. یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو بار بار آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ گو اہیڈ, ریسرچ کرو, جاؤ, جس طرح مرضی میری اس بات کو جھوٹا ثابت کرو. یعنی یہاں کہا جا رہا ہے جھوٹا ثابت کرو, فاتو بھی صورت میں مثلی, لے آؤ جیسی ایک صورت, ڈھونڈو بار بار. سورہ یاسین میں کیسے فرمایا, دیکھو کائنات میں بار بار دیکھو, کچھ عیب نقص نظر آتا ہے بتاؤ. پھر خود ہی فرما دیا تمہاری آنکھ تھک کر واپس آ جائے گی, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. یہ چیلنج کون کرتا ہے دنیا میں؟ آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. میں نے ایک پروڈکٹ بنائی اور میں پوری دنیا کو چیلنج کر دیتی ہوں کہ اس کا کوئی آپ نقص نکال کے دکھائیے, کوئی عیب بتا دیجئے, کوئی اس میں کمی ہے تو بتا دیجئے. یہ میں کب چیلنج کر پاؤں گی؟ جب میں 100% شیور ہوں کہ یہ نقص سے پاک ہے. آج تو کوئی سائنسدان کسی چیز کی گارنٹی دے رہا, آپ کو ویکسین کی گارنٹی نہیں دے رہے. ہاں جی ہوپ فلی اس سے فائدہ ہوگا, اس سے آپ کا جو ہے امیونٹی بہتر ہو جائے گی, آپ کا جو ہے وہ ڈیفenس اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ کے اندر جو ہے وہ اینٹی باڈیز بن جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ بھی آپ کو گارنٹی نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ویکسینیشن لیں گے تو آپ کو دوبارہ سے اٹیک نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نہیں جی اٹیک تو ہوگا, سیویئر نہیں ہوگا. آپ کو وائرس لگ سکتا ہے مگر اس کی جو سیویئرٹی ہے, جو اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی. یہی کہہ رہے ہیں نا. کون آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی کسی بھی چیز میں یہ اس ایشو کی بھی بات نہیں ہے. ہر چیز میں کوئی بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہے. آپ کا بائی پاس ہوتا ہے, کہتے جی اتنے % چانسز ہیں, ماشاءاللہ بہت سے کیسز سکسیسفل ہوتے ہیں, لیکن گارنٹی کون سا ڈاکٹر دیتا ہے؟ کبھی بھی گارنٹی نہیں دیتے. کوئی بھی نی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے, گارنٹی نہیں دے رہے ہاں جی بالکل اتنے % امید ہے کہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اتنی ریسرچ کے باوجود, اتنے کامیاب علاج کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے, کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے.
باڈی بھی الگ الگ چیزوں کو ریئیکٹ کرتی ہے، وہ بھی سبب ہو سکتا ہے، کس نے کتنی کیئر کی وہ بھی سبب ہو سکتا ہے، کون اس کے ساتھ کیا بد پرہیزی کر رہا ہے جس سے علاج کا 100% رزلٹ نہیں نکل کر آ رہا، وہ بھی مطلب لاکھوں باتیں ہو سکتی، پاسبلٹیز ہیں۔ یہاں قرآن پاک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے نکالو کوئی نقص، ڈھونڈو، بتاؤ ہمیں کوئی عیب ہے تو، کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، نہ کوئی ڈھونڈ سکے گا۔ ہاں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں ہمیشہ کلیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے یہ نقص ہے تو یہ آپ کی سمجھ کا فطور ہے، سمجھ نہیں آئی بات، کمی نہیں ہے۔ جیسے کبھی کوئی آ جاتا ہے نا یہ تو یہاں چیز ہے ہی نہیں، تو اسے سمجھایا جاتا ہے نہیں یوں ہے، اس کی کریکشن کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے غلطی ڈھونڈ لی ہے، اس نے سمجھا نہیں ہے اس کو صحیح طور پہ، یا سمجھانے والے نے اس کو صحیح سمجھایا نہیں ہے، غلط سمجھایا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، اس زمانے میں بھی معجزہ تھا، اور اگر ہم یہ باتیں لوگوں کے سامنے کریں گے تو ہر صاحب عقل شخص اس کو ایکسپٹ کرے گا۔ کوئی بھی نارمل جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی حقیقت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بتا دیا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اس کی شان ہے، یعنی قرآن کا معجزہ ہونا کل بھی ثابت تھا اور آج تو اور بھی زیادہ معجزہ اس کا الحمدللہ ہے، جو ہمارے پوری دنیا کے سامنے عرب عجم میں ہر طرف ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا اور انہیں اللہ رب العالمین نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے۔ یہ میں آیت مبارکہ 56 سے 59 کا جو ریفرنس ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ حجر، چھوڑ دینا، دور ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا دین کو قائم رکھنے کے لیے یا دینی طریقے پہ زندگی بسر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اس جگہ سے مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں دین پر قائم نہیں رہ سکتا یا عمل صحیح طور پہ نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ہجرت، جس کو آپ یوزلی کہتے ہیں مائگریشن، چھوڑ دینا، مائگریٹ کر لینا۔ تو یہ جو دین کے لیے ہو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین کے لیے ایک بالشت بھی، ایک ہاتھ کے برابر اگر اتنی بھی ہجرت کی ہے تو جنت میں جگہ عطا کی جائے گی۔ یہ دین چھوٹی چھوٹی آپ کی سیکریفائس سے آپ کو اتنا نواز دیتا ہے، نیت تو ہو، ارادہ تو انسان کا ہو۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے۔ حدیث رسول کریم بھی ہے کہ جگہ زمین کی اگر تم پر تنگ ہونے لگے تو وہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس سے ہم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ اگر آپ اتنے ڈپریس ہو رہے ہیں، چاہے آپ کا ورک پلیس ہے، چاہے آپ کی فیملی کا انوائرمنٹ ہے، رشتے ناتوں میں، خاندان میں، محلے میں، نیبرہڈ میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے، یعنی آپ کو ٹربلز دی جا رہی ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے عقل مندی اور دانائی، اللہ کا حکم بھی۔ تو فرما دیا کہ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو فائنینشیل بھی، کیونکہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جایا کرتے تھے لوگ، اور ایسے ہی آج بھی اگر آپ کو ایک دم جاب چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلی جاب آپ کو کب ملے گی، کیسی ملے گی یا نہیں، اچھی ہوگی یا بری۔ تو یہ اپنے پرسنل ایشوز کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اندر ضبط بھی ہونا چاہیے، ڈسپلن بھی ہونا چاہیے، پیشنس بھی ہونا چاہیے، صبر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یوں تو آپ کسی ایک جگہ بھی نہیں ٹک سکتے، آج دنیا کے ہر رشتے میں اور دنیا کے ہر جو ورک پلیس ہے ان میں کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں۔ کسی کنٹری میں آپ چلے جائیں، کسی آپ شعبے میں چلے جائیں، کسی قسم کے طبقے میں آپ چلے جائیں، کسی زبان بولنے والوں میں چلے جائیں، آپ کو 100% اسموتھ چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا پانچوں ہمارا اپنا یہ ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ایکول نہیں ہیں، الگ الگ سائز، الگ الگ شیپ۔ تو یہ کہ آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ سب آپ کے جیسے ہوں، سب کا الگ الگ مزاج ہے، ہاں، لیکن کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، کتنا کوپ کر سکتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ میں اگر کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو سانس لینا ہی دشوار ہو رہا ہو اور آپ کی ذہنی اور جسمانی
ترقی رک رہی ہے تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یہ بات ہے، خاص طور پر یہاں بات ہے دین کے لیے ہجرت کرنے میں. روزی رزق سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی رحمت فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے سورہ روم شروع ہوئی. الحمدللہ بہت ہی پیاری، یہ بھی سورت پیاری سینس میں ہے کہ اس میں بہت بڑی پیشن گوئی ہے قرآن پاک کی. وہ پھر ایک دفعہ بات وہی ہو جائے گی کہ یہ سچائی کی دلیل ہے قرآن پاک کی. سورہ روم مکی صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی آیت مبارکہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رومیوں کو یعنی روم والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایران والے جو تم پر غالب آئے ہوئے ہیں اور تم پر مسلط ہوئے ہیں تو ان پر تمہیں غلبہ مل جائے گا. تو یہ بتایا گیا کہ رومی ضرور غالب آئیں گے. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ روم رکھ دیا گیا. اور یہ قرآن پاک کی ایک اہم پیشن گوئی ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی ہے. اور یہ پیشن گوئی یقیناً رومیوں کی فتح، کامیابی اور ان کے غالب آنے کی تھی، جبکہ اس وقت کوئی 1% بھی چانس ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کبھی ایسا ہو سکے گا کہ کبھی رومی غالب آ جائیں گے، کبھی وہ ایرانیوں کے تسلط سے بچ جائیں گے. تو اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، بالکل انبلیویبل. کیونکہ جس وقت قرآن پاک نے یہ خبر دی اس وقت ایرانی رومیوں پر برے طریقے سے قابض تھے اور پورے طریقے سے چھائے ہوئے تھے. اور رومی مقبوضات اور نو آبادیاں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے ایرانیوں کے ہاتھ میں جا رہی تھی. سوچے نا، ایک بندہ پوری سلطنت پہ قابض ہو جائے، ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لے، تو اس وقت ایک لمحے کے لیے کوئی کہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم ان پر غالب آؤ گے تو اس کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی. تو یہ پوری یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی بہت ہی برے تھے اور پورے یورپ میں ایک طرح سے غدر جس کو کہتے ہیں نا مچا ہوا تھا، بہت ہی فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا. رومیوں کا جو بادشاہ تھا ہرکل، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور ہر پسپائی سے سمجھوتا کرتا جا رہا تھا. یہ بات یہاں بتائی گئی. چونکہ ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے اور آتش پرست بھی تھے، یعنی ایران میں اس زمانے میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی، اور رومی جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. تو یہ بھی بات یہاں پر ایک بہت ہی مختلف ہے. تو مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سنتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے کہ دیکھو وہ جو ہے اہل ایمان پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں قرآن پاک نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر، میں تھوڑا سا آیت آپ کے سامنے پڑھنا بھی چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر سَيَغْلِبُونَ، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، یعنی اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان کو غلبہ بھی ملے گا. فی بِضْعِ سِنِينَ، اب یہ دیکھیں چند ہی سالوں میں. اور علماء کرام نے یہ جو بِضْعِ سِنِينَ ہے نا، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ چند سالوں میں جو بِضْع کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے چند، اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک کے ہندسے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. 3 to 9 نمبر جو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ پورے 9 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کو پسپا کر دیا اور روم والے ان پر غالب آ گئے. تو اس وقت تو وہ مذاق ہی اڑا رہے تھے ظاہر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل سچ کر دکھایا، اور جو سلطنت ایران تھی اس میں رومیوں نے اپنا جھنڈا گاڑا الحمدللہ. پھر ایک اور خاص بات یہاں پر حزب الرحمن اور حزب الشیطان کی جو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ روم اس مارکے کی حقیقت بھی بتا رہی ہے کہ حزب اللہ یعنی رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان شیطان کی جماعت، ان کے درمیان بہت عرصے سے جنگ جاری ہے، قدیم زمانے سے، اور یہ آج بھی ختم نہیں ہے اور یہ ختم ہوگی بھی نہیں قیامت تک. یعنی انسان 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے اور بٹے ہوئے ہیں. ایک اللہ کا گروہ ہے جو اللہ کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا معبود مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، آخرت کے دن اور حساب پر یقین رکھتا ہے. تو جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانتے ہیں، تو اس حساب سے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں.
اور ایک گروہ ایسا ہے جو نفس پرست ہے، وہ کہتا ہے جو دل چاہے وہ کرو، جو اچھا لگے وہ کرو، یعنی ان کا دھیان سارا اس طرف ہے، اور دراصل وہ شیطانی گروہ ہے۔ دیکھیں جو اچھا لگے کرو تو زندگی میں کہیں بھی الاؤ نہیں ہے، دنیا کے کسی ایڈوانس کنٹری میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ جو دل چاہے کریں۔ ہر جگہ پابندیاں ہیں، اصول ہیں، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ نہ تو ٹریفک میں آپ اپنی منمانی کر سکتے ہیں، جو اسپیڈ لمٹ دی ہے آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، جو لینز آپ کی ہیں ان کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، مطلب لاکھوں اصول ہے اس میں۔ آفس میں آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، آفس کا پروٹوکول ہوتا ہے، ڈریس کوڈ ہوتا ہے، وہاں کے آورز ہوتے ہیں، وہاں کام کی نوعیت ہوتی ہے، وہاں دیگر قوانین ہوتے ہیں۔ گھر میں آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ڈسپلن ہوتا ہے گھر میں، گھر والوں سے ریلیٹڈ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور تو اور آپ تیز آواز سے اپنے گھر میں بیٹھ کر میوزک نہیں سن سکتے، اور آپ تیز آواز سے شور شرابے نہیں کر سکتے۔ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو آپ سے، وہ آپ کی کمپلین کر دیں گے۔ تو آپ اپنی چار دیواری میں بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ جو چاہیں ہم کر لیں۔ آپ خود اپنی جان نہیں لے سکتے، آپ کے اوپر کیس بن جائے گا کہ آپ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ پابندیاں تو ہر جگہ ہیں۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو ان پابندیوں، ان قوانین کا احترام کرے، نارمل وہ ہے، یا وہ جو کہ میں کسی پابندی کو نہیں مانتا، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ تو وہاں پر جب آپ یہ بات کرتے ہیں، یہی اصول دین پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، اور جب اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ایک اصول ہے زندگی کا، اس کو فالو کرنا ہے، کوڈ آف لائف ہے، کیسے کنڈکٹ کرنا ہے۔ اور جو کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، تو یہ بالکل ویسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ ایک جانور کی طرح ہے، بالکل فریڈم انہیں چاہیے۔ تو جانور بھی فری نہیں ہوتا، انفیکٹ سچ تو یہ ہے جانور بھی پابند ہوتا ہے اپنے سرکل میں۔ تو یہ کمال کی یہاں پر بات ہے، بہت ہی فطرت سے مطابق ہمارا دین مطابقت رکھتا ہے، الحمدللہ، جتنا اس پر ہم فخر کریں اتنا کم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، یعنی جو دنیا میں تھے بالکل الگ ہو جائیں گے۔ آج تو رہ تو ساتھ ہی رہے نا، نظریات اپنے اپنے لے کر۔ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ چیزیں بالکل پری پلانڈ ہے، بالکل طے ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کی منزل یہ ہوگی، اور فلاں راستے کو فالو کرنے والوں کی منزل یہ ہوگی۔ کوئی بات نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی کو فورس نہیں کر رہا، نہ ایمان لانے کے لیے اور نہ کفر اختیار کرنے کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے دلائل یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے 7 نقطوں میں اگر میں بات کروں تو اللہ نے دلائل دیے۔ کیا پہلی دلیل ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا فرما دیتا ہے، یعنی زندہ ہے تو مردہ ہے۔ اور انسان کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں، نطفے سے، پانی کی بوند سے۔ اور کچھ پرندے ہیں یا جاندار ہیں انڈے سے تخلیق ہو رہے ہیں، جو درخت ہے وہ بیج سے تخلیق ہو رہا ہے۔ ہر چیز اس کی بالکل، یعنی وہ چیز جو ہوتی ہے اس کی اصل، تو وہ شکل بن کے بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے، بالکل اپوزٹ۔ تو یہ کمال کی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی میں کوئی جان نہیں تھی، اللہ نے جان ڈالی ہے۔ انسان سے مراد یہاں پر آدم علیہ السلام، جو ابو البشر یعنی پہلے انسان بھی ہو سکتے ہیں، جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور ویسے ہماری اصل بھی مٹی ہی ہے، یا ہر انسان، کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات جو ہیں وہ بھی مٹی کی محتاج ہے، مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسری دلیل میں فرمایا کہ وہ جس نے میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے۔ اب دیکھیے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے۔ دو لوگ جو بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اسٹرینجرز ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی ملے نہیں ہوتے، آپس میں کوئی تعارف نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نکاح میں آ جاتے ہیں، اس ریلیشن میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جسم ہے اور 2 قالب ہیں۔ تو اس حساب سے یہاں پر چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے
یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب لوگوں نے اس کو بھی بہت زیادہ اس کا بھی استحصال کر دیا اور اس نعمت کی قدر نہیں کی اور شیطان کے راستے پر چل پڑے, کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹول ہے یا شیطان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالے. تو وہ کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے یہ کام کروا لیتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت ہی مقدس اور بہت ہی پیارا یہ رشتہ بنایا تھا, لیکن انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے اور اس مقدس رشتے کو بھی پامال کر ڈالتا ہے. اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اسی رب نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس نے انسانوں کی مختلف زبانیں اور مختلف رنگ بنا دیے. اب اس میں کوئی کمال نہیں ہے. دیکھیے, آپ نے کبھی یہ فیل کیا ہوگا کہ جو زبان ہم بولتے ہیں یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ وہ اس سے فیملیئر ہوتا ہے تو اس کو وہ زبان بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن جو زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ہمیں عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے, بے چینی ہو رہی ہوتی ہے, کچھ نارمل رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی زبان ہے. یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہمارا علم محدود ہے. ہمیں صرف ایک زبان آتی ہے جو ہماری ہے تو ہمیں وہی صحیح لگ رہی ہے. اسی طرح اس کو بھی ہماری زبان پر ہنسی آتی ہوگی, اسی طرح کسی اور کو ہم دونوں کی زبان پر ہنسی آتی ہوگی. تو انسان کو ان حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمیں ان کی لینگویج عجیب لگ رہی ہے انہیں ہماری لگ رہی ہوگی. تو اس میں کوئی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے, کوئی انفیریئر نہیں ہے. کسی بھی زبان کا کمال کا ہونا تو ثابت نہیں ہے نا کہ کسی زبان سے کمال ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الگ الگ انسانوں کی بولیاں ہیں, الگ الگ زبانیں ہیں, ایسے رنگ بھی الگ ہیں. یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. بلیک بھی رنگ ہے, براؤن بھی رنگ ہے, بیچ بھی رنگ ہے, وائٹ بھی رنگ ہے, پنک بھی رنگ ہے. یہ اسکن کے ڈفرینٹ کلرز ہیں جو ڈفرینٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے اور ڈفرینٹ جو انسانوں کی ریزز ہیں ان کی وجہ سے اس میں بھی کوئی کمال نہیں. اور ہمارا پھر وہی مسئلہ کہ جو کلر ہم دیکھنے کے عادی ہیں ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہے. اگر اس کو آپ کو میں یوں سمجھاؤں کہ جن کا وائٹ کلر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹین ہو جائیں کسی طرح اور خوب اپنے اوپر لیپا تھوپی کر رہے ہیں اور آرٹیفیشل ٹیننگ کا بندوبست کر رہے ہیں, کبھی دھوپ میں اتنی دیر بیٹھ رہے ہیں کہ ٹین ہو جائے. کیوں؟ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اسکن زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے. جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ کلر دیا ہے یا ڈارک دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹر اچھا لگتا ہے تو تھوڑا لائٹ کر لیں. تو کرائٹیریا کیا ہے, کہاں سے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا ہے کلر کا اسکن کے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے اندر اگر کوئی گٹس ہے, آپ کے اندر اگر کوئی قابلیت ہے, آپ میں کوئی صلاحیت ہے تو کلر میٹر نہیں کرنا چاہیے. اور میں اس کو پرسنلی یوں ایکسپلین کرتی ہوں کہ دیکھیے, فرض کریں کہ کوئی ایسے کلر کا شخص ہے آپ کی لائف میں جو کلر آپ کو پسند نہیں ہے, مطلب ایٹسٹرا, وائٹ, بلو, براؤن, وٹ ایور, جو بھی کلر آپ, میں کسی ریس کی یا کسی کلر کی بات نہیں کر رہی, میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کا کلر آپ کو پسند نہیں ہو, آپ کی آنکھوں کا ایشو ہے کہ وہ کلر آپ کی آنکھوں کو اچھا نہیں لگ رہا, تو اس نے آپ کی جان بچا لی, اس نے اس وقت آپ کی مدد کر دی جب آپ کے پسندیدہ کلر کے لوگوں نے آپ کی مدد نہیں کی, یا جو کلر آپ کو اچھا لگتا تھا اس شخص نے نہیں آپ کی مدد کی. تو اس دن سے آپ کو وہ شخص اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا مائنڈ اس کو ایکسپٹ کرنے لگتا ہے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے, اس نے مجھ پر کتنا احسان کیا, اس نے میری جان بچائی, یا اس نے مجھے مدد دی, یا اس نے میرا فیور کیا, یا اس نے مجھے نقصان سے بچایا. تو پھر انسان اس شخص کو پسند کرنے لگتا ہے, اس کا گریٹفل ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا آ جائے جس کا رنگ آپ کو بہت بھاتا ہو, آپ بہت متاثر ہو, اور وہ آپ کو دکھ پہنچائے, تکلیف دے, ہرٹ کرے, آپ کا نقصان کرے, تو کیا آپ کو پھر بھی اس کا کلر اچھا لگتا جائے گا؟ کیا آپ کی جو
پسند تھی، جو آپ کی محبت اس کے بارے میں تھی، کیا وہ نفرت یا نیگیٹیوٹی میں بدلے گی نہیں؟ تو یہ چیزیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ذاتی ایشوز ہیں، کسی رنگ، کسی کلر، کسی باڈی کے اسٹرکچر، کسی چیز کو پسند کرنا ناپسند کرنا. پوری دنیا میں انسانیت کا معیار ایک ہے. پوری دنیا میں لوگوں کی مدد کرنا، قانون کو فالو کرنا، لوگوں کا مذاق نہ اڑانا، نفرت نہ کرنا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کو تلف کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو اگر کبھی زندگی میں کوئی اپریشیٹ کرے گا تو آپ کی زبان یا رنگ کی وجہ سے نہیں، کسی اسکل کی وجہ سے یا کسی خوبی کی وجہ سے کرے گا. تو اس لیے یہ بھی ہم نیرو مائنڈڈ ہیں، یعنی یہ جانوروں والے ہماری سوچ ہے. جانوروں والی کیسی؟ دیکھیے، کتے کتوں میں ہی رہتے ہیں، بکریاں جو ہیں وہ بکریوں کے ریوڑ میں ہی رہتی ہیں، مرغیاں جو ہیں وہ مرغیوں میں رہتی ہیں، کوے جو ہیں وہ کووں میں رہتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم محدود نہیں ہیں. ہم اپنی ریز، اپنے کلر، اپنے قبیلے، اپنے کنٹری، اپنی فیملی، سب سے باہر نکلتے ہیں. اور ہم دنیا کو جب گلوبل ولیج کہتے ہیں تو ہم سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم سب کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ہم ٹریڈ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں جی میری فیملی کے لوگ ہی، میں جو بزنس کر رہی ہوں، وہ کون شاپ کیپر یہ چاہتا ہے کہ اسی کی صرف فیملی کے لوگ یہاں سے خریدنے آئے؟ وہ تو کہتا ہے ٹورسٹ بھی آئیں، باہر سے بھی لوگ آئیں، ہر طرح کے لوگ آئیں. تو جب آپ کو فائدہ چاہیے تو آپ کو پوری دنیا چاہیے. اس کا مطلب کہ یہی ہم میں اور جانوروں میں چیز ڈفرینٹ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ ہو، اور ان کا بھی حق ہے کہ ان کو ہم سے فائدہ پہنچے. یہی انسانیت ہے. ہم جانوروں کی طرح ایک ایک قبیلہ بنا کے نہیں رہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری قومیں، قبیلے تو تمہاری پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں اچھا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو یہ کرائٹیریا ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی آیت مبارکہ فرمائی کہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے اس نے سکون اتارا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نیند میں بہت راحت ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے، ہمارا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے سونے کے بعد. ہماری باڈی کی مرمت کا کام، ریپیئر کا کام ہوتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو ایک مشین ہے نا کہ اس کو ریسٹ بھی چاہیے، تو وہ صحیح کام کرتی ہے، اس کی ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان سے بجلی بھیجتا ہے، چمک، تھنڈر. اور کیا ہوتا ہے کہ جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی. خوف یہ کہ کہیں ہم پر گر نہ پڑے، اور امید یہ کہ شاید باران رحمت کی پیشن گوئی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہم پر برسے. اور جب بارش برستی ہے تو اس سے مردہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا ارض و سما، یعنی آسمان اور زمین سب کا مستحکم نظام اللہ کے وجود کی دلیل ہے. آسمان کی چھت کا کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آ رہا، پھر بھی وہ ہمارے سروں پر قائم ہے. اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں. مگر وہی بات ہے، کوئی شور، کوئی شرابہ، کوئی بے چینی ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل سموتھ ہمیں نظر آ رہا ہے معاملہ سارا. یوں ہی زمین بھی مسلسل حرکت میں ہے، ہمیں تو فیل نہیں ہو رہا. اللہ کی شان دیکھیں کہ زمین مستقل موو کر رہی ہے، لیکن ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا اس کا. پھر وہی والی بات ہے، اہل حق اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق کو باطل پر ضرور بالضرور غلبہ عطا فرماتے ہیں. اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو جائیں، یعنی کوئی ان پر غالب آ جائے، تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، ہماری غلطی کہاں تھی، ہماری کیا نیت میں اخلاص کی کمی تھی، کیا وجہ تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں، حق کی راہ سے ہٹ گئے ہوں. وہ والی بات آ گئی نا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مگر مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان
کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کریکٹرسٹکس ہمارے اندر وہ پیدا ہونے ضروری ہیں. صرف نام سے نہیں مسلمان ہو جائیں گے. اسی طرح سے باطل پرستوں نے حق کے بعد اصول اختیار کر لیے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں نا، آنےسٹی، پنکچویلٹی، انصاف آج غیر مسلموں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت دکھ کی اور شرم کی بات ہے. تو پھر ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اہل ایمان بس اپنے ایمان پر اترائے ہوئے ہیں، سارے اوصاف چھوڑ دیے ہیں. تو پھر اللہ کیوں مدد فرمائے؟ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ ہم نے منہ سے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مدد کی جائے. تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کی عظمت اور قدرت کی گواہی کائنات کا پورا نظام دے رہا ہے، بس ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. پھر سورت کے آخر میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مردوں کی طرح ہیں. اب یہ والی بات ہے کہ نہ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ رہے ہیں، آیت کا مطلب نشانیاں بھی ہیں، نہ قرآن کو سنتے ہیں، نہ ہدایت کی کسی بات پر غور و فکر کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اس کا اثر قبول نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہیں گے کہ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو، معاذ اللہ جھوٹے ہو. دیکھیے، جس نے ماننا نہیں ہے پہلے سے، جس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے، تو پھر آپ کا بحث کرنا بیکار ہے. فرمایا نشانی ہر موجود ہے، دیکھنے والے تو بنو. کوئی نشانی نہیں چاہیے، سب نشانی الحمدللہ یہیں پر پہلے سے ہی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللقمان، سورہ لقمان بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت لقمان کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کے، علماء کرام کے اور جو مورخین ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اب اس بات کا فیصلہ نہ تو میں کر سکتی ہوں نہ آپ کر سکتے. زیادہ تر قرآن کا اسلوب تو یہی ہے کہ اس میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، جو پرسن کی انسانوں میں انبیاء علیہ السلام پر ہیں. تو بہت غالب گمان ہے کہ وہ بھی کسی دور کے نبی رہے ہوں، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں ان کی تعلیمات چونکہ اتنی اہم تھی ہمارے لیے تو قرآن پاک میں بیان کر دی گئی، اس پر غور کرنا ہے. ہمیں بالکل اس بحث سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا وہ نبیوں میں سے تھے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی متقی اور انعام یافتہ بندے تھے. اب ان کے نام پر سورت ہے، 12 سے 19 تک ان کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا. سورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن پاک کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے. حروف مقطعات سے یہ سورت بھی شروع ہوئی ہے، اور بتایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے. قرآن کا پڑھنا بھی رحمت، اس کا دیکھنا بھی رحمت، اس کا سننا بھی رحمت، اس کو اپنے گھروں میں اپنے سینے سے لگا کر رکھنا یا اپنے پاس رکھنا بھی رحمت، مگر اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے. اس میں بھی نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا خیال رکھتے ہیں، یعنی عقیدہ آخرت ان کا بالکل واضح و مضبوط ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت یعنی قرآن پاک کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں. دیکھیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا جب کوئی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں نا صدق اللہ العظیم. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ بے شک سچ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی بہت عظمت والے رب نے. تو یہ بھی ایک تصدیق ہے، اور اس کو دل و جان سے ماننا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے حق ہے اور اللہ کی طرف سے. تو ایک تو وہ ہے جو ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک سبحان اللہ، بے شک میرے رب نے صحیح فرمایا. دوسرا فریق ان نافرمانوں یا کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ ایروگنٹ ہے، بات سنتے نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، اور ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ان کو آواز ہی نہیں آئی، انہوں نے سنا ہی نہیں. یہ کون شخص کرتا ہے جو جانتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی بات کو ماننا نہیں چاہتا، تو ایسا ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے اس کو آواز نہیں آ رہی ہے، اس نے آپ کی بات ہی نہیں سنی.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل بیان فرمائے. پہلی دلیل فلکیات یعنی پورے آسمانوں سے، کہ بغیر ستون کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرما دیا، جبکہ اس پہ روشن ستارے بھی ہیں، اس پر سورج بھی ہے، اس پر چاند بھی ہے، سیارے اور گیلیکسیز جن کو ہم کہتے ہیں کہکشائیں وہ بھی ہیں. فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں، یعنی ایک ذرے کی جو پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے، بالکل ایسے ہی زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں آسمانوں سے اتنی چھوٹی ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. پھر دوسری دلیل پہاڑوں سے بیان کی. پہاڑوں کے اوصاف دیکھیں جنہیں زمین کا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کہ زمین ہلے نہ اور زمین کے نیچے جو لاوا ہے وہ نیچے ہی رہے. تو اس حساب سے واقعات ہیں. اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی اور ہمارے لیے زندگی اس پہ گزارنا مشکل ہو جاتا. تیسری دلیل بتائی زمینی، فضائی اور سمندری جانور. سبحان اللہ. تیسری دلیل بے انتہا جو ہمارے سامنے اقسام آتی ہیں، مویشی، چوپائے، حشرات جن کو ہم انسیکٹس کہتے ہیں. ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جانور ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کو ابھی تک ہم نہیں جانتے، جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی تک ہم ان کو ایکسپلور ہی نہیں کر پائے، اور وہ ہیں، یعنی ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کی شکلیں، رنگتیں، خصوصیات اللہ کے سوا کسی کو معلوم بھی نہیں. اور انسان کی عاجزی کا حال یہ ہے، فرمایا اللہ نے ایسے ایسے جانور تخلیق کر دیے، تم ایک مکھی یا ایک چونٹی بنا کے دکھا دو. یہ ہے انسان. فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کے مثل ایک مکھی اور چونٹی بھی نہیں بنا سکتے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور اور بہت باشعور ہے. پھر چوتھی دلیل دی آسمان سے بارش کی. کیا کمال کی بات ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا زندگی کے آثار ہیں. اسی سے درخت، اسی سے پیڑ پودے، اسی سے جانور، اسی سے انسان، سب کی زندگی وابستہ ہے. اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے. آسمان سے بارش کا برسنا بھی عجائب میں سے ہے. واقعی حیرت نہیں ہوتی کہ کس طرح پانی بوندوں بوندوں میں، یعنی شاور کی طرح نہیں گر جاتا. اب اس کی سائنٹیفک آپ جو بھی ظاہر ہے کہ ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، مگر ایک بہت اللہ نے اس نظام کو جو بنایا وہ واقعی بہت ہی ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور نہیں کرتا. غور کا وقت ہی نہیں ملتا، کیا کرے، اتنے کام ہیں، کاروبار بھی دیکھنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، سوشلائز بھی کرنا ہے، فیس بک پر بھی بہت سارے گھنٹے لگانے ہیں، ملنا جلنا بھی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، واک بھی کرنی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہے، غیبتیں بھی کرنی ہیں، جس کو گوسپ، یعنی یہ بات میں جنرلی ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو وقت کی قدر نہیں کر رہے. زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور میں نے جیسا کہ عرض کی کہ ہم سب کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کائنات کے نظام پر ہم غور و فکر کریں، بجائے غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے. اور وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھرے ہوئے ہیں، یہ سب آسمان سے برستا ہے. اسی پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس پانی سے بے شمار نعمتوں کو ہمارے لیے تخلیق کرتے ہیں. پھر آگے حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی اگر ہم بات کریں کہ حضرت لقمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ حکمت عطا فرمایا. اچھا دیکھیے نا، حکیم لقمان، تو ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حکیم ان کو کہتے ہیں وہ جو ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. حکیم حکمت والے کو کہا جاتا ہے جس کو حکمت، دانائی عطا کی گئی ہو. تو اب ان کے اقوال، ان کی جو نصیحتیں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خزانہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کہ بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی فکر انگیز ان کا کلام ہے، اور ان کے ارشادات میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ 5 تعلیمات یا وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور یہ بڑی قیمتی جامع نصیحتیں ہیں جو عبادت سے، سلوک سے اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں پہلی وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دیکھیں پہلا پوائنٹ، اور یہ انداز انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بھی ہے.
کہ سب سے پہلے شرک سے روکنے کی دعوت، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام بہت تباہ کن ہے، کہ انسان اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو خراب کرتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بیچ میں بیان کیا گیا ہے، یا حکیم لقمان ہی اس درمیان اپنے بیٹے کو یا جس کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں اس سے خطاب کرتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ آخرت کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی جگہ پہ چھپا ہوا پوشیدہ ہو، چٹانوں کے بیچ میں ایک ذرے کی مثل بھی ہو، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لے آئیں گے۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ عبادات کی صورتوں میں، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، جیسے بھی ہم نے پہلے بات کی، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو۔ دیکھیے نیکی کے کاموں میں لوگوں کو مدعو کرنا، دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، باقی ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ ہر شر سے منع کرو، بری بات سے روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اور مصائب یا تکالیف یا دکھ آ جائیں تو ان پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت کی کہ تکبر نہ کرنا، کہا اپنے بیٹے کو کہ تکبر اور فخر مت کرنا، تکبر تو دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے اور انسان رسوا ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ پانچویں وصیت کی جو اخلاق کے بارے میں ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی رکھو۔ اچھا دیکھیے اس کو ہم دونوں معنوں میں سمجھتے ہیں، ایک تو مطلب یہ فزیکل ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کروں کہ نہ تو بھاگتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلو اور نہ ایسے سست ہو کر چلو جیسے لگے کوئی مریض چلا جا رہا ہے دکھوں کا بیچارہ مارا ہوا۔ نارمل ایک ذرا جاندار طریقے سے وقار کے ساتھ، ایک روب کے ساتھ چال ہونی چاہیے جس روب میں تکبر نہ ہو، ڈیسنسی ہو۔ دوسرا یہاں پہ مفہوم یہ صرف یہ چال والا نہیں ہے کہ ایسے ایسے سٹیپ لیتے ہوئے جاؤ، یہ ہے کہ پوری لائف میں ہر کام کو ماڈریٹ رہ کر کرو، اس کی ایکسٹریم پر مت جاؤ، درمیانہ راستہ ہی بہترین راستہ ہوتا ہے۔ اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو، یعنی چیخ کر تکبر سے کسی کے اوپر چیختے ہوئے بات نہ کرو۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ مشرکین کی تردید، آگے احکامات آ رہے ہیں کہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جو مشرکین ہیں وہ اپنی ضد پر قائم ہیں اور مشرک ہی ہیں، شرک ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو منہ سے اپنے جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر بتایا کہ غیب صورت کے آخر میں 5 چیزوں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو غیب کی کنجیاں جنہیں ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے غیب کیا ہے؟ وہ باتیں جو انسان اپنے ظاہری حواس سے جان نہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا، جس کو جتنا چاہا عطا فرمایا، اور وہ علم غیب وہ اپنی قوموں کو جا کر بتایا کرتے تھے، لیکن اصل علم غیب کا خالق مالک اللہ ہے، اس کے جتنا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب یہ جو ہمارے یہاں نئی نئی نیوز بریک ہوتی رہتی ہے نا، 2010 میں قیامت آ جائے گی تو 2012 میں قیامت آ جائے گی، یہ سب فضولیات ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، گو کہ قیامت کے آثار بہت زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نہیں، محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں، فور کاسٹ کر دیتے ہیں ویدر کی، تو وہ تبھی فور کاسٹ کر سکتے ہیں جب ویدر کے آثار نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ 2 مہینے بعد ویدر ایسا ہوگا یا 1 مہینے بعد ایسا ہوگا یا 3 مہینے بعد ایسا ہوگا۔ جب ویدر وہ ہونے والا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے کریٹ کر دیا ہے، تو اس کے آثار سے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا موسم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں کی شکم میں جو بچہ ہے کن اوصاف کا حامل ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، مومن ہوگا، کافر ہوگا، کتنا جیے گا، مطلب اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان کل کیا کرے گا، ہم بہت سی چیزیں پلان کرتے ہیں، کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایک دم سے کوئی اچھا یا کچھ برا ہو جاتا ہے اور ہمارا جو پلان ہے، جو ہمارا دن کا روٹین ہے، وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ موت کب اور کس جگہ آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور ان 5
مغیبات غیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ غیب کی خبروں کو غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ مکی صورتوں میں سے ہے اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آیت مبارکہ 15 میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی عاجزی انکساری سے اور اقرار کرتے ہوئے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ سجدہ رکھ دیا گیا۔ قرآن کی حقانیت اس کی ابتدا میں بتائی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا اعجاز یعنی معجزہ ہونا، اس کا خاص ہونا بالکل واضح ہے۔ اس کی صداقت کے جو دلائل ہیں وہ بھی روشن ہے، یعنی یہ سچا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ اور مختلف ہے، یعنی کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ بالکل الگ کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا اس کے باوجود کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یعنی یہ تو انسانوں کے کلام جیسا ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہی بات کہ ان کو چیلنج بھی کر دیا گیا تھا کہ اگر انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا کر دکھا دو۔ پھر قدرت کے دلائل دیے گئے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل پچھلی صورتوں کی طرح واضح کر رہی ہے۔ میں مختصراً بیان کر رہی ہوں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ہی ان کو بنایا۔ پھر فرمایا کہ ہر کام کی تدبیر وہی فرماتا ہے، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کا اختیار رکھتا ہے۔ پھر فرمایا پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو بھی اسی نے تخلیق فرمایا۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ انسان اگر اپنی ہی تخلیق پر غور کر لینا تو اسے اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت سمجھ آ جائے۔ کیسے پہلے مٹی سے پھر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، نطفے سے لوتھڑا بنا دیا، لوتھڑے سے بوٹی بنا دیا، بوٹی سے ہڈی تک کے تمام مراحل طے کیے گئے۔ پھر کیسے ایک انتہائی پرکشش اور مناسب شکل دے دی گئی۔ اگر آپ آج کل تو بہت واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، سائنسی ترقی کے بعد مختلف سکینز وہ دکھا دیتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے کیا کیا فارمز ہوتی ہیں، عجیب و غریب وہ کوئی چیز لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے ایک مناسب سی شکل لے کر، ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، اندر ایک ایک پرزا فٹ ہے، پرزا میں اعضاء کو کہہ رہی ہوں، دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، گردہ ہے، ہر چیز ایک چھوٹی سی باڈی میں بچے کی ہر چیز موجود ہے، اور کس کس طرح وہ فنکشن اس کا ہو رہا ہے، اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی اسکن مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جاتی ہیں، وہ ایک انسان کی شکل کس طرح پرکشش شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرموں کا اور مومنوں کا دونوں کا حال کیا ہے۔ بتایا کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جس چیز کا وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے آج دکھا دی گئی، اور پتہ ہی ہوتا ہے جیسے ایک شاگرد جو پورا وقت اپنا وقت برباد کرتا رہتا ہے، امتحان کی کوئی تیاری نہیں کرتا، اور جب امتحان کا دن آ جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آج میرے پاس ناکامی کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے کفار جو دنیا میں کچھ کام نہیں کیا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، کیونکہ آخرت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جب آخرت کو دیکھ لیں گے تو ذلت ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی اور ان کے چہرے مرجھا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ آرزو کیا کر رہے ہوں گے کہ کاش ایک دفعہ چانس مل جائے دنیا میں جانے کا، تو اب عمل کر لیں گے، اب یقین آ گیا ہے، لیکن کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا۔ مومنوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ مومن دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہوتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں۔ نفل کی جو تہجد ہے، نفلی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں تو تہجد ادا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ سحری کے وقت سے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا وقت لگتا ہے سحری وغیرہ کی تیاری میں، لیکن تھوڑا 10 منٹ بھی پہلے آپ اور ٹائم نکال لیں تو بہترین وقت ہوتا ہے۔ فجر کا وقت ہونے سے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے، اور وہ سب سے افضل اور بہترین ٹائم ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تراویح کی نماز سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، اس کی فکر کریں، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں۔
اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے، یعنی اتنی عبادتوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اتنے بے خوف اور اتنے پراؤڈ نہیں ہو جاتے کہ بڑی ہم عبادت کر رہے ہیں، جی جنت تو بنی ہمارے لیے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، استغفر اللہ۔ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے گا، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت ہوگی مجھ پر، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، جیسے اس نے رحمت فرما کے دنیا میں مجھے عزت دی، مجھے رزق دیا، مجھے نیک نامی دی، انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ مجھے رسوائی سے محفوظ فرمائے گا اور آخرت میں بھی میرا ٹھکانہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ رحمت بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے، مال نکالے بغیر تو اخلاص پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو وہ انسان کا کانسیپٹ کو توڑا گیا ہے کہ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ کوئی متنفس، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، nobody even can imagine کیا ملے گا جنت میں۔ بڑی بڑی کہانیاں سنی، ایسے درخت ہوں گے، ایسی حوریں ہوں گی، ایسے غلمان ہوں گے، ایسے میوے ہوں گے، ایسے تخت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، یہ سب ایک صرف خاکہ ہے۔ جنت کی کوئی چیز، کوئی شخص ایکسپلین نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جنت کی جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم اپنے طور پہ ہی اپنے مائنڈ میں سے اچھا حوریں ایسی ہوں گی، اچھا نہریں ایسی ہوں گی، نہیں، صرف لفظ وہ ہیں، آنکھ بڑی بڑی آنکھوں والی، یو نیور نو کہ کیا ہوگا وہ بڑی بڑی آنکھوں والی کیا چیز ہوگی، اور وہ عین وہاں آنکھ ہی ہے یا چشمہ ہے یا کیا مراد ہے، یہ جب جنت میں جائیں گے تبھی بات کھلے گی۔ تو اس کے اوپر ڈیبیٹس کرنے اور اس کو ایکسپلین کرنے، اس پہ ٹائم لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی کا اصول یہی ہے دنیا کا کہ جو چیز آپ نے کبھی دیکھی ہو تو آپ اسی کی مثال دے سکتے ہیں، جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس جیسی آپ مثال دے بھی نہیں سکتے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کیسی کیسی نعمتیں آخرت میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور یہ صلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ واہ واہ کریں، بلکہ ان کے اور اللہ کے درمیان معاملات رہتے تھے۔ دیکھیے قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کریں تو یا کوئی نیک کام کریں تو اعلانیہ کریں اور آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اس لیے کریں کہ لوگوں کو بھی رغبت ہوگی تو جائز ہے، اور اگر چھپا کر کریں تو اس لیے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی کو خبر ہو، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، مجھے کوئی نام نمود نہیں چاہیے۔ یا کئی لوگ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو خبر ہو کہ انہوں نے صدقہ قبول کیا ہے یا زکوٰۃ لی ہے یا کسی نے ان کی مدد کی ہے، تو ان کا پردہ رکھنے کے لیے بھی انسان اپنے درمیان یہ معاملہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھپ چھپ کر نیک کام کیا کرتے تھے، کہ کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور جنت کی نعمتوں کی حقیقت کی وہی والی بات یہاں پہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں سے صرف لفظوں میں کامن ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو جب پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے، تو کہا نہیں، آپ صرف سمجھ رہے ہیں، اب آپ ذرا ان کو کھا کر دیکھیے، نہ ان کا ذائقہ، نہ ان کی رنگت، نہ ان کی خوشبو ویسی ہے، یہ بالکل ویسے نہیں ہے، صرف نام سیب ہے تو سیب تو ہم نے سنا ہوا تھا، اچھا انگور ہے یہ تو ہم نے سنا ہوا نام ہے، لیکن اس کی کوالٹی، اس کی لذت، اس کی شکل، اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ پھر آپ کہیں گے نہیں انگور تو یہ ہے، وہ تو کچھ اور ہی تھا جو ہم نے دنیا میں کھایا، وہ تو انگور نہیں تھا۔ تو یہ حالات یہاں پر ہوں گے، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کمپیئر کرنی بھی نہیں چاہیے۔
حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں زمین آسمان سے بھی کئی گنا زیادہ فرق ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کچھ مشابہت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ توریت دیے جانے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور قوم بنی اسرائیل نے بھی کتنی حجت بازی کی تھی توریت پر، اور مطالبے بھی کیا کرتے تھے معجزات کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی اولو العزم انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات لے کر آتے رہے، اور قومیں اسی طرح سے ان کو جھٹلاتی رہی۔ تو فرمایا بالآخر قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت ان کا ماننا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ فرمایا تو آپ ان کی پرواہ مت کیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کریں، یعنی بہت جلد ان کا برا انجام ان کے سامنے ہوگا۔ آگے سورہ احزاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ جس لشکر نے مدینے پر چڑھائی کی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ، اس میں مختلف جماعتیں اور مختلف گروپس جو تھے مشرکوں اور کافروں کے وہ شامل ہو گئے تھے، مختلف جماعتیں، قبائل شامل تھے یہودیوں کے بھی۔ تو حزب ہے نا، گروہ کو کہا جاتا ہے جماعت کو، تو اسی مناسبت سے گروہ، بہت ساری جماعتیں، اس کا سورت کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ سورت کے ٹاپکس کیا ہیں؟ اس میں اجتماعی آداب کی بھی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت سے متعلق احکامات ہیں ان کی بھی بات ہے، بعض غزوات کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا جو کردار تھا، جو ان کا رویہ تھا، ان کی صورت تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ تمام اس کے مضامین ہیں، انشاءاللہ 22 سپارے میں بھی جاری رہیں گے۔ ابھی جو چند امور بیان کیے گئے، سب سے پہلے نبی کی امت کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو 4 حکم دیے گئے احکامات، ان کا بیان ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اچھا دیکھیے، آغاز ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، نہیں، قرآن کے اسلوب کو بھی سمجھ لیجئے کہ بعض مقامات پر خطاب اللہ کے نبی کو کر کے مگر حکم امت کے لیے، یہ بالکل واضح طور پر یاد رکھیے گا کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، آپ کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امت کو دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی اوپینین، ان کی رائے کا اتباع نہ کریں، یعنی ان کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ وحی الہی کا اتباع کریں، معاذ اللہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کا اتباع نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے حبیب تو کرتے ہی تھے، لیکن آپ کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ کچھ لوگ شان نزول میں ایسے لکھ دیتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشرکوں یا کفار کی کسی بات کو اہمیت دے رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا۔ پھر وہی میں نے عرض کی کہ بہت سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ ہر شخص اگر قرآن پاک سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے گا تو پھر یہی دین کی حالت ہوگی جو اب اس وقت موجودہ دور میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب ایک اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا النبی کے ایک عظمت مصطفیٰ سے جو متعلق پہلو ہے، کہیں پر بھی پورے قرآن پاک میں یا محمد نہیں کہا گیا، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، اور خطاب فرما کے پھر حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ جبکہ دوسرے جو انبیاء کرام ہیں ان کے ناموں سے ان کو مخاطب کیا گیا، آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا۔ یہ سب آپ دیکھیے شان مصطفیٰ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تکلف اور کس ادب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ زمانے جاہلیت کی رسوم کی بھی اگلی آیت میں، آیت مبارکہ نمبر 4 کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، رسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے،
تو اب یہاں پر دو دل پیدا کرنے کا مطلب یہ دیکھیے، پیچھے کفار اور منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش کرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہم چاہتے ہیں نا کہ شیطان بھی نہ روٹھے اور خدا بھی راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بتا دیا گیا کہ اللہ نے ہر سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یا تو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا یا پھر دوسرا راستہ شیطان کا راستہ۔ اسی لیے بتایا کہ یا اللہ کا حکم مان لو یا کسی اور کا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو اور شیطان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو، یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک بعض لوگوں نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں اللہ نے فرمایا، ایک نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک برائی کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل بس ایک ہی ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اسے منافقین کا بھی جو ہے رد ہو گیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان انہوں نے ایک تیسرا درجہ تجویز کر رکھا تھا، نفاق کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جتنی بھی وہ نیکیاں کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک اور رسم تھی عرب میں، زہار جس کو کہا جاتا تھا۔ جاہلی رسم زہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تھا نا انتی علی کظہر امی، کہ تمہاری جو پشت ہے میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، کمر کی طرح ہے، تو وہ سمجھتے تھے بس اب ہم نے اپنی ماں سے تشبیہ دے دی ہے، اب یہ عورت ہم پر حرام ہو گئی۔ تو ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے سمجھتا تھا کہ غصے میں منہ سے نکل گئے، اب بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ اس طرح منہ سے کہہ دینے سے اپنی بیویوں کو کہ تم جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں، یعنی کہہ دینے سے ماں کسا کوئی آتے ارے میری ماں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ فضول جملے بولنا زبان سے نکل گئے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو تشبیہ دے کر ارادتاً جملہ کہنا۔ تو جو قسم کھا لیا کرتے تھے نا زہار کی، ان کو کفارہ دینے کا حکم دیا تھا، کہا کہ نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح بنائے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم کہتے ہو، اور کفارہ اس کا ادا کرو اور اپنی بیویوں سے اپنے تعلق کو بنائے رکھو، جوڑے رکھو۔ یہ مت سوچو کہ تعلق ہمارا ٹوٹ گیا یا وہ اس کو ایک طلاق کی قسم سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کا حکم بھی حقیقی بیٹے جیسا نہیں۔ یہاں سے دیکھیں ایک پہلو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ منہ بولے رشتے بنانا منع نہیں ہے، اور لوگ بھی جس طرح سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے نا، کسی نے کہا میرا منہ بولا بھائی ہے یا منہ بولا بیٹا ہے، تو کچھ لوگ اس شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے۔ یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا، یا آپ کی منہ بولی بہنیں بھی تھی، آپ کی رضائی بہنیں بھی تھی۔ تو آپ کی اگر نیت ایسی صاف ہے تو آپ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہیں یا منہ بولا بھائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن شریعت کے مطابق اس کے اوپر وہ حکم نہیں امپلیمنٹ ہوگا جو کہ سگے رشتے پر ہوتا ہے۔ جیسے ظاہر نکاح تو اس سے پھر بھی حرام نہیں ہوگا، اور پردے کی جو حدود و قیود ہیں، جو ڈسٹنس رکھنا ہے، اس کو بھی مینٹین کیا جائے گا۔ یہ نہیں میں نے تو بیٹا بنایا ہے اب میں ساتھ بیٹھوں گھوموں پھروں، نہیں، ٹھیک ہے بیٹا بنایا ہے لیکن ایک ڈسٹنس جو وقار کے ساتھ رکھنا ہے وہ ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رسم ختم کرنی تھی، کیونکہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھ لیا جاتا تھا۔ تو اس میں واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے حضرت زید بن حارثہ کا۔ ان کے حقیقی والد تو نہیں تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے ان کو پالا اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ حکم اب ساری امت کے لیے عام ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کا حق مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں پر ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اب وہ پھر بھی ایک ڈسٹنس رکھتی تھی، جو پردے کے احکامات تھے اس کو فالو کرتی تھی۔ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو مائیں ہیں ان کی، تو ہم ان کے سامنے
اگر پردے کی سختی نہ بھی کریں، وہ سختی کے حکم کو انہوں نے فالو کیا. اور یہ عظمت مصطفیٰ دیکھیے کہ آپ کی ظاہری دنیا سے جب پردہ فرما گئے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تب بھی کوئی آپ کی بیوہ سے، یعنی آپ کی جو ازواج تھی، ان سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا، حرام کر دیا گیا. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ عام طور پر تو منہ بولے رشتوں سے تو نہیں حرام ہوتا نا تعلق، لیکن اللہ کے حبیب کے ازواج سے قیامت تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اللہ کا یہ حکم تھا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان کا ادب احترام واجب ہے اور ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ قریظہ کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی گئی ہے. غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آئی تھی، جب مشرکین کے 10 یا 15,000 جنگجوؤں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا. اور یہ جو جنگجو تھے مختلف قبائل، بنی نذیر اور بنی قریظہ سے، یہود جو تھا بنی قریظہ سے اس کا تعلق تھا، یہودیوں کے یہ 2 قبیلے شامل تھے، جن کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہوا تھا. ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے، یعنی جس کا معاہدہ ہوا ہے مسلمانوں سے، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مدد کر کے مسلمانوں پر حملہ نہیں کرے گا. بہرحال انہوں نے معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اور ابو سفیان جو مشرکین مکہ میں سے تھا، اس نے حملہ کیا اور انہوں نے اس سے تعاون کیا. مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ بیان کیے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرما کر خندق کھودی تھی، اسی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ گروہوں نے چڑھائی کر دی تھی، لشکر نے، مختلف قبائل اور مختلف جماعتوں نے، اس لیے احزاب اس کو کہا گیا. تقریباً 1 ماہ تک ان لوگوں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا مدینے کو. پھر نعیم بن مسعود کی کوششوں سے یہود اور قریشی جو تھے، ان کے لشکر کے درمیان آپس میں ان کے پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آئی. آسمان سے بہت تیز آندھی چلی، جس کی وجہ سے ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے اور ان کے جانور بھی بدک کر دوڑ گئے. تو ان کے جو حوصلے تھے وہ ختم ہو گئے. پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. پھر غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں یہاں پر پھر جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے حمایتی چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے پھر بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی بدعہدی کی سزا دی. دیکھیے، دین اسلام امن کا، محبت کا، سلامتی کا مذہب ہے، لیکن اس میں بزدلی کی یا ظلم سہنے کی کوئی تاکید ہمیں نہیں ملتی. کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر حملے میں پہل نہ کریں، لیکن اگر کوئی بدعہدی کر کے حملہ آور ہوتا ہے تو اپنا بھرپور دفاع کیا جائے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے. پھر مسلمانوں کو بشارت سنا دی گئی تھی کہ عنقریب تمہیں اور فتوحات یعنی کامیابیاں ملیں گی. چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے فتح کیے. اللہ کا کرم ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، ہر دین سے اوپر ہو جائے گا. اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ وعدہ اللہ کا ہے. وہ کس سے یہ کام لیتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ غلبہ یقینی ہے، کسی صاحب ایمان کو اس میں کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی حالات مخالف لگتے ہیں، مختلف لگتے ہیں، لیکن جب اللہ کے وعدے کا وقت آتا ہے تو سارے حالات خود بخود سازگار بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ موافق ہونے لگتے ہیں. اسی طرح سے بتا دیا کہ اگر مسلمان اعمال میں اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کریں گے، اخلاص رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ضرور فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے. یہ سب سے اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سپارے میں سورہ احزاب اور مزید صورتوں کا بیان ہوگا. ایک مختصر دعا کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إله العالمين یا خیر الناصرین یا اللہ یا ذو الفضل عظیم یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا اپنی بارگاہ میں ہر غلطی کو معاف فرما کر ہر کمی کو پورا فرما کر قبول فرمائیے. ہمیں اس کا اجر اس کا ثواب اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر اہل بیت اطہار کو پہنچا کر ازواج مطہرات صحابہ کرام کو پہنچا کر ہم سب کو ہمارے گھر کے مرحومین کو بھی اس کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. خصوصاً میری والدہ کو ہمارے عزیز اقارب دوست احباب جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ درجہ بدرجہ سب کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما دیجیے. سب کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کر دیجیے. اللہ سب مرحومین کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت کرنے والا بنائیے. ہمیں ہر دکھ سے ہر وبا سے ہر بلا سے حسدوں کے حسد اور ریاکاری سے ہر ظلم سے ہر زیادتی سے ہر مشکل کی گھڑی اور آزمائش سے محفوظ فرمائیے. ہم کمزور گناہ گار خطا کار بندے ہیں اللہ آپ کی آزمائشوں کے قابل نہیں آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائیے. ہماری مشکلوں کو اپنی رحمت سے آسان کر دیجیے. ہمارے دکھوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیجیے. ہمیں دنیا سے ایمان پر توبہ والی چلتے ہاتھ پاؤں کلمے والی موت پر خاتمہ فرمائیے. قبر کے عذاب جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائیے. پلے صراط کی منزل آسان ہو. روز محشر آپ کا اور آپ کے حبیب کا دیدار عطا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. انشاءاللہ ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہمیشہ یہی کمٹمنٹ آپ سے چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہم وعدہ کریں گے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ بھی پوری امت کے لیے ہم سب کے لیے اور پوری اللہ کا جو کنبہ ہے مخلوق سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب کو اطمینان عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.